مراکز کا چندہ بند ہو گیا ہے، لہذا کچھ کرم فرمائیے، کچھ بات کیجئے، کچھ آواز اٹھائیے، اپنے مریدین کو متوجہ کیجئے۔ اہل مدارس کے اوپر بڑے برے حالات ہیں، تو جمعے میں بیان کیجئے، خطبات میں کہیے۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ موجود تھے، فرمایا اگر آپ چندہ نہیں دو گے تو ہم مدرسے بند کر دیں گے۔ سنیے، چندہ نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ آپ اگر تعاون نہیں کرو گے تو اداروں کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا۔ یہ ادارے تو آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ آج مسجد پہ ممبر پہ ہم بیٹھ کے بیان کریں تو یہ آپ سب حضرات کی برکت ہے۔ قاری دلشاد صاحب یہاں امام مسجد ہے تو آپ کی برکت ہے، آج اس محلے کی برکت ہے۔ آج اس خوبصورت عالی شان مسجد میں ہم اور آپ سب بھائی مل کے بیٹھے ہیں، نبی کی محفل کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی برکت ہے۔ اگر آپ ہاتھ کھینچ لیں گے تو مساجد اور مدارس کو تالے لگ جائیں گے اور یہ ویران ہو جائیں گے، یہ آبادی ویرانی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چندہ نہیں دیتے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدرسہ بند کر دیں گے۔ ہمارے مسجد کا امام، تمہارے محلے کا ایک نوجوان فیکٹری کے اندر جا کر 25 سے 30 ہزار لیتا ہے، کیا وہی کام قاری دلشاد صاحب کر کے یا قاری امین صاحب کر کے یا آپ کا یہ بھائی کر کے 25 سے 30 ہزار اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں لا سکتے؟ کیا یہ صلاحیت علماء میں نہیں ہے؟ فیکٹری میں جاب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ قربانی لیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چندہ نہیں دو گے ہم مدارس بند کر دیں گے۔ لیکن لوگوں سنو، ہم مدارس بند کر دیں گے، ہمارے مسجد کا امام، ہمارے مدرسے کا مولوی، مدرس دال چاول کی دکان کر کے اپنا گزارا کر لے گا، کپڑے کی دکان کر کے اپنے بچوں کو پال لے گا، لیکن تم بتاؤ اگلی صدی میں یا ایک نصف صدی کے بعد تمہارے بچے یہودی ہو کے مریں گے یا عیسائی ہو کے مریں گے؟ تم اس کی فکر کرو۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ ہمارے دادا جی مرحوم بار بار ایک لفظ کہتے تھے، بیٹا مجھے اپنی اولاد کے بارے میں معافی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، داڑھی پگڑی ہے، ٹوٹی ٹوٹی نماز میں بھی ہو، قرآن بھی جانتے ہو، مولوی بھی ہو، گفتگو بھی کر لیتے ہو، دیندار کہلائے جاتے ہو، تمہارے بچوں کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ چلو یہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن ایک اور نسل ہے، ایک کے بعد دوسری، اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے روشن اور محفوظ مستقبل کے لیے آج سے فکر اور کوشش کریں۔ ملکی لیول پہ کر سکتے ہیں تو ملکی لیول پہ کریں، علاقائی لیول پہ کر سکتے ہیں تو علاقائی لیول پہ کریں۔ میرے محترم دوستو، آج بدامنی یہاں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا انقلاب بدامنی میں آیا، پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب حضور کا انقلاب آیا تو پوری دنیا روشن ہو گئی اور امن ہو گئی، پوری دنیا میں امن آیا، پوری دنیا کی معیشت مستحکم ہوئی، پوری دنیا میں سکون آیا، پوری دنیا کے اندر سے یہ بے سکونی کا حالت ختم ہو۔ آج بھی دنیا در در کے ٹھوکر کھا رہی ہے، فاشسٹزم، سوشلزم، جمہوریت، کمیونسٹ پارٹی کا میکانزم، پوری دنیا اپنے اپنے نظام لائی، کوئی 100 سال چلا، کوئی 150 سال چلا، اور پھر اس کے بعد یہ چالیں ختم ہو گئی اور ختم ہوتا گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی 1400 سال پہلے کی جو زندگی ہے وہ ایک انقلاب ہے، وہ ایک نوید سحر ہے۔ آج بھی امت کو یہ پیغام دے رہی ہے، جس طرح اس وقت قتل و غارت تھی، بے حیائی اور فحاشی تھی، عریانی تھی، بدعملی تھی، قتل و غارت تھی، اور پورا ایک نظام بازار گرم تھا، حضور کا انقلاب آیا تو امن آیا۔ آج بھی سارے نظام تم نے اختیار کر کے دیکھ لیے، حضور کا انقلاب، حضور کا نظام آئے گا تو انقلاب آئے گا، دنیا میں امن آئے گا، معیشت آئے گی، دنیا میں استحکام آئے گا۔ اور اگر ہم آج یہ کہتے رہے کہ مسجد میں حضور کی سیرت کی بات نہیں کرنی، مولوی صاحب آتے ہیں حضور کے جہاد کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کے قرآن کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کی سیرت کی بھی بات کرتے ہیں، اصحاب اور ازواج کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کی خلوت کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کے سفر اور حضر کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کی نبوت ملنے سے پہلے کے حالات بھی بتاتے ہیں، حضور کی ہجرت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن
لیکن جب حضور کی حکومت کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نمازی ناراض ہو جائیں گے. حضور کی حکومت کی بات نہیں کرنی. یہ مولوی بھی ڈرتا ہے اور میرا مسجد کا نمازی بھی کہتا ہے مولوی صاحب مسئلہ ہم آپ سے پوچھیں گے. زکات آپ نے بتانی ہے, خیرات آپ نے بتانی ہے, مسجد کا مینار کیسے بنانا ہے آپ نے بتانا ہے, گھر میں سنو آپ نے کرانی ہے, مردے آپ نے دفن کرنے ہیں, جنازہ آپ نے پڑھانا ہے, کان میں اذان آپ نے دینی ہے. یہ مسئلہ وہ مسئلہ آپ بتائیں گے. لیکن ملک پہ حکومت کا مسئلہ میں ممبر صاحب سے, چودھری صاحب سے پوچھوں گا, آپ بتاؤ یہ ناانصافی ہے یا انصاف؟ بول لیے بھائی. اگر کوئی چودھری صاحب بیٹھے تو ہمارے بھائی ہیں, ہم ایک نظام کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف بات نہیں کر رہے. یہ ناانصافی ہے یا انصاف ہے بھائی؟ سارے بولو. سارے مسئلے جب مولوی صاحب سے پوچھتے ہو تو نبی کی حکومت کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ مسئلہ چودھری صاحب سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بھی تو مولوی صاحب سے پوچھو, تو شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر کیسے قائم ہوگا یہ کوئی چودھری صاحب بتائیں گے, ممبر صاحب بتائیں گے, ایم پی اے صاحب بتائیں گے, جس نے 2 ارب روپے لگا کر تمہارے علاقے کا ایم پی اے ہونا ہے, اور ایم پی اے ہونے کے بعد وہ پہلے اپنے 2 ارب پورے کرے گا یا تمہارا خیال کرے گا؟ اور تم انسپائر ہوتے ہو بڑی بڑی گاڑیوں سے اور بڑے بڑے پروٹوکول سے, اور پھر کہتے ہو بس میرے ساتھ ایک تصویر کھچا لو, میرا چاہ پورا ہو جائے گا,